امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات کے باعث ایران کے توانائی مراکز پر حملے 5 دن تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ پچھلے 2 دنوں میں بات چیت ہوئی۔ اس بار کے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ امریکہ کو دھمکانے کی ایرانی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان سرگرم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پھر میدان میں آ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کر کے صورتحال پر گفتگو کی۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے بڑی خبر دے دی۔ برطانوی جریدے کے مطابق پاکستان نے اسلام آباد میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کر دی۔ مذاکرات رواں ہفتے متوقع۔ ترکی، قطر اور مصر بھی سفارتی کوششوں میں شامل رہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالب کریں گے۔ امکان ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں آئے گی۔ امریکی ویب میگزین ایکسیلریٹس کے رپورٹر بارک رویت نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکہ اور ایران مذاکرات پاکستان، ترکی اور مصر کی سہولت کاری میں ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر برطانیہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مذاکرات کو خوش آئین قرار دے دیا۔ کہا کہ موجودہ صورتحال میں مذاکرات ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے بیانات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور وقت حاصل کرنا ہے۔ خطے کے کچھ ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ سے بات چیت چل رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایسی خبریں مالیاتی تیل کی منڈیوں کو متاثر کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کی قیادت کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر وار ہیڈ سے لیس میزائلوں کی بارش کر دی۔ متعدد علاقے نشانہ بنے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں میں جانی و مالی نقصان ہوا، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام ایک بار پھر میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی سمت فائر کیے گئے۔ مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ گزشتہ روز اسرائیلی ایٹمی مرکز ڈیمونا اور ایرات پر ہونے والے میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے۔
امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری، مزید 14 افراد شہید ہو گئے۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 1550 سے تجاوز کر گئی۔ بندر عباس اور ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ خرم آباد میں بمباری سے ایک بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کراچ کے مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ بوشہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت کو 2 بار نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں سربراہ محکمہ موسمیات شہید ہوئے۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک ترکیہ وزرائے خارجہ کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کی جانب سے کارروائیاں عارضی طور پر روکنے کے اعلان پر بھی گفتگو۔ امن اور استحکام کے لیے مسلسل سفارتکاری اور رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال میں باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ پٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں تو پچھلے چند ہفتوں میں یہ دگنا سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نے پٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے۔ خطے میں لگی آگ ہمارے گھر کی دہلیز پر آ چکی ہے۔ حملوں کے بعد ماحولیاتی آلودگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی گفتگو۔ کہا کہ حکومت نے اپنے اخراجات میں بڑی حد تک کمی کی۔ کسانوں کی سہولت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ حکومت کا مقصد غریب پر بوجھ کو کم کرنا ہے۔ لاڑکانہ میں بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں اہم اجلاس۔ صدر زرداری نے اجلاس کی صدارت کی۔ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ فریال تالپور، وفاقی وزیر خزانہ اور پیٹرولیم سمیت صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ اہم قومی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملک میں امن و امان اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ پاک افغان کشیدگی اور سرحدی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ معاشی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومتی پالیسیوں پر غور۔ صدر کی عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کی ہدایت۔ ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے بعد وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ناگزیر صورت میں استعمال ہونے والا خرچ اپنی جیب سے برداشت کرے گا۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ ہائی آکٹین پر لیوی 100 سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کر دی گئی، جس کے بعد قیمت 200 روپے اضافے کے ساتھ 534 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ایسے وقت میں منا رہے ہیں جب ہمارا خطہ تنازعات کی لپیٹ میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے معاشی اور سیاسی اثرات ہم پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پیغام۔ کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تالڑ نے کہا کہ قوم قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ اقبال اور بانیان پاکستان کے شکر گزار ہے کہ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی مملکت انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گی۔
بانی کی رہائی حکومت کا نہیں عدالتوں کا کام ہے، اگر عدالت بانی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے، ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مزار قائد پر گفتگو، کہا کہ ہمارا کام اقدار کی سیاست ہے، اقتدار کی نہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق بانی پاکستان کی جماعت سے ہے۔ نواز شریف کی سیاست پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست ہے، خود کو آئین سے ماورا نہیں سمجھتا۔ کراچی مرتضی کالونی میں 8 افراد گٹر میں گر گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تمام افراد کو گٹر سے نکال لیا گیا۔ 5 افراد کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس 5 میں ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق شناخت تنویر احمد کے نام سے ہوئی۔ صفورہ چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والا شخص دوران علاج دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت نسیم کے نام سے ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔